رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم. عبادت کی نیت سے سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے. آواز کھول دو، اس گلا کھول دیں. آپ حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی محمد. غالباً آج سے 10 سال پہلے شاہدرہ کے اس علاقہ میں دارالعلوم لاہور میں مولانا احمد یار لاہوری صاحب کے ہاں میں حاضر ہوا تھا، اور پھر آج مدرسہ عربیہ جامعہ رحمانیہ یہاں پر حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب محتمم جامع ہازا ان کی دعوت پر اور ترغیب پر آپ کے یہاں حاضر ہوا. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام مسجد کے صحن میں ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا، اگرچہ مارچ کا مہینہ ہے، اور حضرات نے آپ حضرات کو جگانے کے لیے اوپر کوئی سائبان نہیں لگایا تاکہ آپ جاگتے رہیں. لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ سست ہو گئے ہیں اور میں آپ کو جگا نہیں سکتا. میں خود اس وقت سردی میں مارا بیٹھا ہوں. سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے. چادر منگوائی، بلکہ بڑی شفقت کے ساتھ مجھے انہوں نے عنایت کی. میں کوشش کروں گا کہ چادر یہیں پہ چھوڑ کے جاؤں. جی نمونہ اسلاف حضرت پیکر اخلاق حضرت مولانا قاری محمد اسلم عثمانی صاحب دامت فیوزہم حضرت پیر صاحب کو چھوڑ کر کرسی صدارت پر دوبارہ جلوہ فروز ہو چکے ہیں. اب آپ حضرات پتنی اپنی مسکراہٹوں کو کتنی دیر میرے ساتھ تبادلے میں رکھیں گے. مجھے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ 10-15 منٹوں کے بعد آپ کو ایسی نیند آ جائے گی کہ کھانا آپ بھول جائیں گے. بہرحال محفل حمدونات کی انتظامیہ نے آپ حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. انشاءاللہ کھا کر جائیں گے. کچھ نہ کچھ ارادہ تو کرو، یا محفل سننے کا ارادہ کرو یا کھانا کھانے کا ارادہ کرو، تاکہ بیٹھے تو رہو نا کسی حوالے سے بھی. کیا کہتے ہیں؟ پہلے کھانا. چلے میں صاحبزادگان سے درخواست کروں گا کہ جو حضرات یقیناً علماء کرام ہی ہوں گے وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. اور آپ حضرات انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یوں ہی مسکراتے مسکراتے آج کی اس محفل میں جلوہ فروز رہیں گے انشاءاللہ. حضرت لاہوری صاحب بھی تشریف لے آئے. میرے خیال میں آپ سارے ہی لاہوری ہیں. ساری لاہوری ہیں، پکے لاہوری ہیں. ایک میں ہی گجراتی ہوں آپ کے یہاں درمیان میں. آپ بھی گجراتی ہیں؟ ماشاءاللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ آسرا ہو گیا مجھے. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے.
میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ نہ کہوں کہ آپ بولیں، ٹھیک ہے حضرت؟ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، تجھ ہی کو ہے خبر جو درے پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے، مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے، حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے۔ تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے عدیم، رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے، شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نو کے لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو، صالح سے ثمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی دمے حال وضاحت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جہتا تیرے حکم کتابے، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، لاہور والا توجہ، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، تدبر میں معاویہ تیری وحی کا حامی، جس ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو۔ اب میں کروں تو کروں کیا؟ جو مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے کوئی ایک آدھ لفظ ہی لینا ہے اور اسی کے ارد گرد گھومنا ہے تھوڑی دیر۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، اے خالق کل آپ اپنی حمد و نعت عنوان ہے، 2 جملے حمد پہ کہنا چاہوں گا، 2 نعت پہ کہنا چاہوں گا۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، حمد خالق 2 جہاں کی تعریف کو کہتے ہیں، کہنا نہیں ہے کہ بولو، کیونکہ مجھے حضرت جی نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ اب میں ابھی تک تو ادھر ہی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا۔
دو جملے عرض کرنا چاہوں گا. کلام آپ بہت سنتے رہتے ہیں اور آج کل تو کلام میں نے آگے منتقل کر دیا, کئی جگہوں پر منتقل ہو گئے. میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, محبت سے سن لینا. حمد, اس کی تعریف, کون ہے وہ رب. ہم بعض جملے کہتے ہیں ان کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے, بعض جملے ہم سنایا کرتے ہیں ان کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے. اب نیند کو ایک لمحے کے لیے ذرا سائیڈ پہ رکھیے گا, اور میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں, جتنے بھی حضرت مولانا قاری عثمان صاحب تشریف فرما ہیں, حضرت جی تشریف فرما ہیں, میں سب کی شفقت کا طالب ہوں. لوری صاحب, مولانا تعالی صاحب, جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں جی, ہاں مولانا ویس بٹ صاحب بھی تشریف لے آئے. توجہ چاہتا ہوں, توجہ. مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے. میں دو حمد کے جملے انہیں کھولوں گا, دو نعت کے جملے, اگر جاگتے رہے آپ. اب آپ کی مرضی ہے کہاں تک مجھے سنیں گے. ہم بعض جملے بولا کرتے ہیں مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے. حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے. اگر میں معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں یہ مفہوم کیا ہے تو میں نہیں بیان کر سکوں گا, آپ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ جو ذہن میں ہمارے جملہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, مفہوم کیا ہے؟ اس کا وجود بڑا ہے, وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. مفہوم کیا ہے اس بات کا؟ بزرگوں کو مانتے ہیں نا, مانتے ہیں نا بزرگوں کو. آؤ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بزرگ کے دروازے پہ لے چلیں. اللہ اکبر, اللہ بڑا, مفہوم کیا ہے اس بات کا؟ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند. مفہوم کیا ہے اس بات کا؟ اے خالق کل, آپ اپنے حکایت کا گواہ تو, کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو. آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ, ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وہ جو بکھر جائے گی میں اپنی گفتگو بھی بکھیر دوں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے سنانا کیا ہے, میں کمزور قسم کا آدمی ہوں. تو وہ جو آپ کی ہوگی تو میں بات سنا سکوں گا. کوشش کیجئے گا سٹیج والوں کہ اب توجہ میری جانب رہے. میں تنگ تو بہت کیا کرتا ہوں اور لیکن تنگ ہوتا بھی ہوں. توجہ چاہتا ہوں, توجہ. مفہوم کیا ہے؟ آؤ ایک بزرگ کے دروازے پہ آپ کے لے چلوں. توجہ, میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا. میرا ٹائم 10 سے 11 بجے تک تھا اور میرا ٹائم ختم ہونے میں آج کے اس جلسے میں 5 منٹ رہے گا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میری جانب تھوڑی سی توجہ مجھے دے دیں تاکہ میں دو جملے عرض کر سکوں. بڑی توجہ, اور یہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے, میں آپ کی محبت کی وجہ سے, بھائی مسعود صاحب میں آپ کو دیکھے بیٹھا ہوں, میں آپ کی محبت کی وجہ سے, یہ جو آپ ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں محبت کی وجہ سے سنانے چلا ہوں. اللہ اکبر, مفہوم کیا ہے؟ آؤ آپ کو ایک بزرگ کے دروازے پہ لے چلوں. ماں سے آ کے سوال کرتے ہیں, اماں ایک سوال لایا ہوں, ذرا یہ تو بتا میرا رب کون ہے. ذرا یہ تو بتا میرا رب کون ہے. ماں کہتی ہے تیرا رب میں, تجھے میں روٹی بنا کے دیتی ہوں. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, میں تجھے پالتی ہوں. اچھا اماں تیرا رب کون ہے؟ میں اکبر کا مفہوم عرض کرنے چلا ہوں. اماں تیرا رب کون ہے؟ تیرا باپ آزر وہ کما کے مجھے لاتا ہے, مجھے دیتا ہے, میں آگے روٹی بنا کے تجھے دیتی ہوں. تیرا رب میں ہوں, میرا رب تیرا باپ ہے. اچھا اماں میرے باپ کا رب کون ہے؟ مجھے پتا ہے ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہو, ٹھنڈ میں بیٹھے ہو. میرے باپ کا رب کون ہے؟ آزر کا رب کون ہے؟ کہا نمرود حاکم وقت بادشاہ, تجھے اتنا بھی نہیں پتا تیرا باپ
نمرود کے دربار کا خاص آدمی ہے، وہ خیال رکھتا ہے تیرے باپ کا، وہ ہمارے کاروبار کی حفاظت کرتا ہے، وہ رب ہے ساری سلطنت کا۔ اچھا اماں یہ بتا نمرود کا رب کون ہے؟ لمبی باتیں ہیں، میں اکبر کا مفہوم بتانے چلا ہوں، لمبی باتیں اس طرف نہیں جاتا۔ نمرودیوں نے مشورہ کیا ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ ایک بندے کو جلانے کے لیے میل ہا میل تک آگ جلائی گئی، کئی میل تک۔ جب میلوں تک آگ جل گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگ گئے، تو اب یہ بات شروع ہو گئی کہ کیسا طریقہ ہو ابراہیم کو اس انداز سے آگ میں پھینکیں کہ ابراہیم آگ کے درمیان میں جا کے گرے۔ مشورے شروع ہو گئے۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا ایک بڑا سا پنگوڑا بنایا جائے، ایک بڑا سا جھولا بنایا جائے، اس جھولے میں اس پنگوڑے میں ابراہیم کو بٹھایا جائے، پنگوڑا جھلایا جائے، جھولا جھلایا جائے۔ جب پنگوڑا عین شباب پر ہو اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں، پنگوڑا آگ کے درمیان میں جا کے گرے گا۔ جب پنگوڑے پہ بٹھایا گیا حضرت ابراہیم کو، کپڑے اتارے گئے، امامہ اتارا گیا، حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا مولا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تیری توحید پہ آ جائے ابراہیم برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پنگوڑا جلایا گیا۔ اللہ اکبر کا مفہوم بتانے چلا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ کیسا بڑا ہے؟ جب پنگوڑا جھلایا گیا، جھولا جھلایا گیا، جھولا جھلایا گیا، پہلا چھونکا آیا ہوا کا، آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ کہا میں جبریل۔ کیوں آئے؟ حضرت ابراہیم آپ حکم دیں یا آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں؟ میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کے نمرودیوں پہ دے ماروں۔ حضرت ابراہیم خاموش، خاموش۔ یوں ہی تو نہیں کہا علامہ اقبال نے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ اٹھیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں، پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم خاموش ہے۔ دوسرا چھونکا آیا السلام علیکم، آپ کون؟ میں اسرافیل، آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، میں تھوڑی سی شور پھونکوں، آگ بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ تیسرا چھونکا السلام علیکم، آپ کون؟ میں میکائیل، آپ حکم کریں، میں تھوڑا سا می برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں۔ حضرت ابراہیم خاموش ہیں۔ اکبر کا معنی کرنے چلا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ایک سوال کرتے ہیں، فرشتوں مجھے اتنا بتا دو، اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ابراہیم آئے اپنی مرضی سے ہیں، اس سے پوچھ کر آئے ہیں۔ فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میرے ویسے ہی جملے سمجھ جاتے، میں ہر جملے کو نہ ہی کھولتا تو بہتر تھا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاؤ، آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے۔ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہ جلانے پہ آیا ہے میں جلنے کو تیار ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یوسف کو بچانا تھا رب نے تو جبریل کو کہا جا کے کنویں میں پر بچھا، جا کے کنویں میں پر بچھا۔ حالانکہ اللہ پانی کو کہہ سکتا تھا میرے نبی کو ڈوبنے نہ دینا، میرے نبی کو ڈوبنے۔ دکھ ان پہ ہوتا جنہیں زیادہ بات سمجھ آئے اور پھر وہ نہ بولے میرے نبی کو ڈوبنے نہ دینا۔ اللہ پانی کو کہہ سکتا تھا لیکن اللہ نے جبریل کو کہا جا کے کنویں میں پر بچھا۔ یہاں بھی اللہ فرشتوں کو کہہ سکتا تھا
ہوا کو کہہ سکتا تھا، بادلوں کو کہہ سکتا تھا، لیکن جب ابراہیم ڈائریکٹ ہوا نا، ہائے ہائے ہائے، جب ابراہیم یہاں پہ ڈائریکٹ ہوا نا تو اس اکبر نے بھی فرشتوں کو سائیڈ پہ رکھ کے کہا میں بھی ڈائریکٹ ہوتا ہوں۔ رب بھی ڈائریکٹ آگ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے یا نارو، وہ اکبر بھی ڈائریکٹ آگ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے یا نارو کونی بردا بردا بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اگر اللہ بردا تک بات رکھتا تو یخ ہو جاتی، اللہ نے آگے لگا دیا سلاما، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، سلاما، سلامتی والی بن جا۔ اکبر اسے کہتے ہیں جب ہر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جائے تو وہ ڈائریکٹ آیا جایا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ سامنے آ جایا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ بندے کو اپنی آغوش میں لے لیا کرتا ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی آلہ ابشی ہے یہ کرسی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، بوجال کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے۔ بوجال مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا، چلو کوئی بات نہیں میں آج اکیلا ہی تقریر کرتا ہوں، کھانا بھی پھر میں اکیلا ہی کھاؤں گا نا۔ بوجال کی مٹھی میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے، بوجال آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا میری مٹھی میں کیا ہے پھر تجھے نبی مانوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بوجال میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تو بچوں کا کھیل ہے، ٹھیک تکا بھی لگ سکتا ہے، تیری مٹھی کی چیز بتائے۔ آمنہ کا لال کون ہے؟ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا دوستو، جملہ ضائع نہ کرنا، اذکاری عثمان صاحب میرا جملہ ضائع نہ کرنا، آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں، میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ جب پیارے آقا نے جب انگلی کا اشارہ کیا، بوجال کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھی، کلمہ پڑھا، جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا ابو جہل نے مٹھی اپنی یوں زور سے کھولی، کنکریاں حضور کے قدموں میں جا گریں۔ وہ کنکریاں حضور کے قدموں میں جا گری، ان کنکریوں کا مقام اب بنتا ہی یہی تھا۔ میں اب کیا کہوں، ان کنکریوں کا اب مقام بنتا ہی نبوت کے قدم تھا، نبوت کے قدموں میں جا گری، بوجال کی مٹھی میں سے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، معجزہ عجز سے ہے، جہاں عقل عاجز آ جائے، عقل نہ سمجھ سکے کنکریاں کیسے کلمہ پڑھتی ہیں، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین چیر کر آتا ہے، کیسے آتا ہے، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، کیسے آتا ہے، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا اپنا ہاتھ پیالی میں رکھتے ہیں، اللہ چشمے جاری کر دیتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ حضور ارے اس بات کو میں کیا لیے پھروں کہ حضور کا یہ معجزہ، کنکریاں کلمہ پڑھے یہ معجزہ، درخت چل کے آئے یہ معجزہ، پتھر سلام کریں یہ معجزہ، ارے حضور کی تو ذات معجزہ ہے۔
محبت سے مسکرا کے کہو یار، حضور کی جو ذات معجزہ ہے، پیارے آقا جہاں ہے وہاں معجزہ، پیارے آقا عالم اربا میں ہے تو وہاں معجزہ، عالم اربا کے بعد ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں آئے یہاں معجزہ، حضور کی ولادت ہے وہ معجزہ، حضور کی زندگی ہے وہ معجزہ، حضور کی قبر کے حالات ہیں وہ معجزہ، حضور کا حشر ہے وہ معجزہ، پل صراط کی گھڑیاں ہیں وہ معجزہ، حضور کی ذات معجزہ ہے۔ جہاں جامعہ رحمانیہ میں جلسہ سجایا گیا ہے، رب نے بھی عالم اربا میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں رب نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، الست بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، جب میرا محبوب آئے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دے دوسرا جلسہ، جو جلسہ رب نے عالم اربا میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر، خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ اب کہنا جو نہیں ہے آپ کو کہ بولو سبحان اللہ، میں بھی نہ بولوں پھر، یا میں بولتا رہوں، میں بولتا رہوں، مجھ پہ اعتبار ہے۔ میں زیادہ لمبی باتیں نہیں دور لے کے جاؤں گا، بس سمیٹوں گا جلدی جلدی۔ حضور کی ذات معجزہ، حضور کا پسینہ معجزہ۔ ام المومنین سید عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جاتی ہیں تو مکہ کی عورتیں پوچھتی ہیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ حضور کا پسینہ معجزہ، زینہ معجزہ، کرینہ معجزہ، سینہ معجزہ، مدینہ معجزہ، حضور کی بات معجزہ، ذات معجزہ، حضور کی جماعت معجزہ، بول 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 بول، حضور کی ذات معجزہ، حضور کی بات معجزہ، حضور کی جماعت معجزہ، حضور کا ابو بکر معجزہ، عمر معجزہ، عثمان معجزہ، علی معجزہ، معاویہ معجزہ، طلحہ معجزہ، خدیجہ معجزہ، فاطمہ معجزہ، حسن معجزہ، حسین معجزہ، عائشہ معجزہ۔ ارے اس عائشہ کو معجزہ کیوں نہ کہوں جس کے بستر پہ معجزہ آئے۔ حضور کی بات معجزہ، حضور کی ذات معجزہ، حضور کی جماعت معجزہ، حضور کا حسن معجزہ، حضور کے رخسار معجزہ، حضور کی زلف معجزہ، حضور کا پسینہ معجزہ، حضور کے دندان مبارک معجزہ، حضور کے لب معجزہ، حضور کی ولادت معجزہ۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ شبی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر موجز میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، رفت میں اول، وہ عفت میں اول، عصمت میں اول، وہ قدرت میں اول، چاہت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشا سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ کون آیا؟ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ آبے کے ساتھ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔
मकसूद कोनो मकान आ गया है, इरासे वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, हुजूर की विलादत मौजूदा। सैयदा आमिना फरमाती है मखतून पैदा हुए, सुरमा लगा हुआ था, जुल्फे संवरी हुई थी, गुस्ल किया हुआ था, आए तो आंगन में खुशबू फैल गई। सैयदा आमिना की गोद में है। आमिना देख के पहले मुस्कुराती हैं, फिर रोती हैं। आमिना क्यों रोती हो? आमिना कहती है अल्लाह ने इतना हसीन बेटा दिया, चांद भी शर्मा रहा है। फिर आमिना रोती क्यों? आमिना कहती है रोती इसलिए काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, काश इसका बाबा जिंदा होता। आमिना फिर क्या होता? आमिना कहती है अब्दुल्ला जिंदा होते, खिलौने लेके आते। बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं आमिना परेशान न हो, अलम यजिद का यतीमन फावा, अलम यजिद का यतीमा। यहाँ पे रब ने स्टॉप नहीं किया, फावा फावा फावा। आमिना इस बच्चे का एक तेरे साथ ताल्लुक है, इस बच्चे का एक मेरे साथ ताल्लुक है। तू अपनी निस्बत से देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है। आमिना तू मेरी निस्बत से देख, इसे मैंने अपना महबूब बनाया है, इसे मैंने अपना हबीब बनाया है। अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते, खिलौने लाते, पत्थर के खिलौने लाते, लोहे के खिलौने लाते, लकड़ी के खिलौने लाते, मिट्टी के। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे खेलने के काबिल तो हो लेने दे। जब ये खेलने के काबिल हो जाएगा, ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद तारों को खिलौना बना दे। अलम यजिद का यतीमन फावा फावा। आमिना रोती क्यों है? आमिना कहती है रोती इसलिए काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, काश इसका बाबा जिंदा होता, काश इसका बाप जिंदा होता। फिर क्या होता? सैर को लेके जाता, बाप अपने बच्चों को सैर को लेके जाते हैं, अल्लाह आवाज देते हैं फावा फावा। आमिना परेशान न हो, इसे मैंने अपना महबूब बनाया है, इसे मैंने मकसूद कायनात बनाया है, मरकज़े कायनात बनाया है, हाथिए कायनात बनाया है, रूहे कायनात बनाया है, तबीबे कायनात बनाया है, उसने कायनात बनाया है, रौनके कायनात बनाया है, बहारे कायनात बनाया है, फख्रे मौजूदात बनाया है, जमील हसनात बनाया है, जामिउल बरकात बनाया है, खैरुल अनाम बनाया है, सैयदुल अरब वल अजम बनाया है, जमील सियम बनाया है, ताजदार हरम बनाया है, चराग़े हरम बनाया है, आदले बेअदील बनाया है, दुआए खलील बनाया है, लुत्फ़े रब्बे जलील बनाया है, सादिक़ अमी बनाया है, खैरुल वरा बनाया है, बदरुद दुजा बनाया है, शम्सुज़ ज़ुहा बनाया है, अहमद मुज्तबा बनाया है। आमिना अलम यजिद का यतीमन फावा, अलम यजिद का यतीमन फावा, अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना बाप जिंदा होता, सैर को लेके जाता मक्का की किसी वादी में, सैर को लेके जाता मक्का के किसी बाजार में। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे सैर के काबिल तो होने दे। जब इसे सैर के काबिल हो जाएगा, मैं उंगली पकड़ के अर्शों की सैर करा दूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान सहाबा, हजरत कादी सईदी, हजरत कादी मतीउल्लाह सईदी साहब, हजरत कादी मतीउल्लाह सईदी साहब। सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला। ये नहीं है कि हुजूर के आने से ऐसे बहारें आई हैं, हुजूर के आने से ऐसी बहारें आई हैं कि वो आरजी बहारें नहीं हैं, वो चंद दिनों की बहारें नहीं हैं, वो चंद घंटों की बहारें नहीं हैं, वो साल के एक दिन की बहारें नहीं हैं। हुजूर के आने से ऐसे बहारें आई हैं कि अबदी बहारें हैं। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला। बहार जिस फूल को चंद हफ्ते पाले, जिस फूल को चंद घड़ियां बहार पाले, उसकी खुशबू से गुलशन महक जाया करते हैं। और मेरे आका ऐसे फूल हैं, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला।
وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. چلو ایک بندہ ہی سمجھ گیا, بڑی بات ہے. وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. میرے آقا کے آنے سے پہلے بے بسی کا عالم تھا. مجھ سے پوچھو تو میں یوں عرض کروں گا, میرے آقا کے آنے سے پہلے خزاں تھی. میرے آقا کے آنے سے پہلے بے بسی کا عالم تھا. میرے آقا کے آنے سے پہلے جسم تھا, احساس نہیں تھا, سر تھا, تاج نہیں تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے دماغ تھا, سوچ نہیں تھی, دل تھا, دھڑکن نہیں تھی, زبان تھی, صداقت نہیں تھی, سینہ تھا, امانت نہیں تھی. میرے آقا کی آمد سے پہلے عدالتیں تھی, عدل نہیں تھا, منصف تھے, انصاف نہیں تھا, کعبہ تھا, سجدہ نہیں تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں تھی, قابل احترام نہیں تھی, بہن تھی, قابل عزت نہیں تھی, بیٹی تھی, قابل رحم نہیں تھی, بیوی تھی, قابل توقیر نہیں تھی. میرے آقا کی آمد سے پہلے رہزن تھے, رہبر نہ تھے, بے بس تھے, چارہ نہ تھے. میرے آقا کی آمد سے پہلے عدالتیں تھی, عدل نہیں تھا, منصف تھے, انصاف نہیں تھا, کعبہ تھا, سجدہ نہیں تھا. ارے میرے آقا کی آمد سے پہلے عمر تھا, فاروق نہیں تھا, سبحان عثمان تھا, ذوالنورین نہیں تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے علی تھا, حیدر کرار نہیں تھا, معاویہ تھا, کاتب وحی نہیں تھا, ابو ہریرہ تھا, کاتب حدیث نہیں تھا, حمزہ تھا, سید الشہداء نہیں تھا, بلال تھا, مؤذن رسول نہیں تھا. وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. سبحان اللہ. وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. میں بات سمیٹوں گا کیونکہ ٹھنڈ ہے بہت اور آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگے گی. میں اچھا, میری چادر نیچے آ گئی, کندھے سے اتر کے ٹانگوں پہ آ گئی. آپ کی ابھی تک کندھوں پر ہی ہے. تو آپ کو تو میں نے نہیں گرمایا, تو وہ جو البتہ آپ نے مجھے گرما دیا. میں سمیٹوں گا بات انشاءاللہ, پھر کبھی باتیں کریں گے کیونکہ میرے بعد ابھی کافی سارے مہمانوں کو آپ نے سننا ہے اور توجہ, آپ نے کھانا بھی کھانا ہے کیونکہ حضرات نے انتظام کر رکھا ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ, حجت الاسلام, قاسم العلوم والخیرات, وہ اسی ساری بات کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ایک جملے میں سماتے ہوئے وہ لکھتے ہیں, یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تجھ میں ہیں, تجھ میں ہیں. عبادت سمجھتے ہوئے سنا رہا ہوں, آپ عبادت سمجھتے ہوئے سنیے گا. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تجھ میں ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں, یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں, تجھ میں ہیں, تجھ سے ہیں, تجھ میں ہیں, تجھ سے ہیں. یا رسول اللہ آدم کی انابت تجھ میں ہے, نو کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے. جڑا ہولی بولے گا او او ہوئے گا. آدم کی انابت تجھ میں ہے. جب میرا جملہ ختم ہو, آدم کی انابت تجھ میں ہے, نو کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے, ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے, یوسف کا حسن تجھ میں ہے, ابراہیم کے معجزات تجھ میں ہیں, ایوب کا صبر تجھ میں ہے, اور ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے, عمر کی عدالت تجھ سے ہے, عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے, حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے, معاویہ کی سیاست تجھ سے ہے, حمزہ کی شہادت تجھ سے ہے, حسین کی طہارت تجھ سے ہے. جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں, جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں. جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں, جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ, شان صدیق اکبر, شان عمر فاروق, شان عثمان. پھر مجھے حضور کی محبت میں جھوم کے کہنے دینا ہے, سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا
दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों के फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। आ गया जो हलीमों की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। फूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो सहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। मैं आपकी बिखरती हुई तवज्जो को सामने रखते हुए अपनी बात नहीं बिखेरूंगा, समेट लूंगा। नहीं, ज्यादती नहीं है, ठंड नहीं लग रही आपको? चलो कोई बात नहीं, मैं समेटूंगा इंशाल्लाह बात। जिनके कमालात तुझ में है, मेरा जुमला याद है? जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझ से हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं। या रसूलल्लाह, जिनके कमालात तुझ से हैं उन्हें मैं एक जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत आलिया में। बाज लोग प्रोपेगेंडा करते हैं और फिरका वारियत की बातें उन्हें हवा देने की कोशिश करते हैं। मैंने जो सहाबा का नाम लिया तो इसका मतलब क्या है कि आले बैत की नफी हो गई? दोनों की निस्बत मुस्तफा से है। मैं आपकी मिन्नतें नहीं कर सकता हूं कि आप बोले ही बोले। दोनों की निस्बत मुस्तफा से है। सहाबा की निस्बत भी मुस्तफा से है, अहले बैत की निस्बत भी मुस्तफा से। मेरा जुमला सुनिएगा। जो हुजूर के कदमों से लगे हैं, जो हुजूर के कदमों, ये कोई बात ना हुई कि मैं पीछे देखूं तो तब बोलो। जो हुजूर के कदमों से लगे हैं, तवज्जो, मेरा जुमला सुनिएगा खुदारा। जो हुजूर के कदमों से लगे हैं उन्हें अपना इमाम माना है। फिर से जुमला दोहराता हूं ताकि अगले जुमला समझ सको। मुसाफिर हूं, सफर करके बहुत ही दूर आया हूं, न दर पे हूं न घर पे हूं, बेबालों पर बिसाया हूं। मोहब्बत है मेरा मजहब, यही पैगाम लाया हूं। मैं दिल वालों को दिल की बात दिल से कहने आया हूं। जो कदमों से लगे हैं, हुजूर के कदमों से लगे हैं, उन्हें अपना इमाम माना है। और क्या कहने उनके जो हुजूर के कंधे पे आ गए। जो कदमों से लगे हैं उन्हें इमाम माना है। दोनों की निस्बत मुस्तफा से, दोनों की निस्बत। सहाबा भी हक हैं, अहले बैत भी हक हैं। अल्लाह ऐसे अफराद को हिदायत दे जो फिरका वारियत की बात करते हैं, जो एक तबके का नाम लेकर दूसरे तबके से झगड़ते हैं। मैं उनकी खिदमत में अर्ज किया करता हूँ, खुदारा मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम करो। सन 47 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, उस वक्त एक कौम थी, उसे एक मुल्क चाहिए था।
اس وقت ایک قوم تھی، اسے ملک چاہیے تھا. آج ایک ملک ہے، اس ملک کو ایک قوم چاہیے. ہم بکھر گئے، شرازہ بکھر گیا ہمارا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے. خدا را ایک پیج پہ آئیے، ایک پلیٹ فارم پہ آئیے. صحابہ کی نسبت بھی مصطفیٰ سے، اہل بیت کی نسبت بھی مصطفیٰ سے. نسبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور میں پتہ نہیں سنا بھی سکوں گا، یہ تعویذات کا وقت نہیں ہے. بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. نسبت بڑی چیز. صحابہ کی نسبت بھی مصطفیٰ سے، اہل بیت کی نسبت بھی مصطفیٰ سے. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، میں اسے اپنا نہیں سمجھتا ہوں. حضور پیار کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، محبت کا حکم دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آئے. حضرت حسین کی عمر ہے 17 برس، 17 برس کے جوان ہیں حضرت حسین، لڑکپن کا عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں. دونوں ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آئے. گرمی کا موسم، شدت کی دھوپ. تھک کے آ کے بیٹھ گئے ایک جگہ پر حضرت حسین. حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے. حضرت حسین کی چیخ نکل گئی، چچا آپ امت کے اتنے بڑے محدث، 50,000 سے زائد حدیثوں کے راوی، میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، آپ کی چادر میرے جوتوں پر یوں نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. اجازت ہے میں جاؤں؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی اسی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی نے گھر وچ جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہند تیرے کمی زہرا. پردے دی یاد کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا، تہار داندہ اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداران دا سلام کر لے قبول زہرا. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. متی نے دل سے پوچھا ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. میں اب کچھ نہیں کہوں گا کہ کون بولتا ہے کون نہیں بولتا، اپنے لیے بولنا ہے، میرے لیے چھوڑو. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کہ جیت کیا یزید تھا حسین ہے. یزید تھا حسین. اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد کی دولت سے نوازے، اتفاق کی دولت سے نوازے. دو جوڑ لگا رہے تھے تو آپ معاشہ صدیقہ رہ جائے. ماشاءاللہ میں اصل میں ان کا خیال کر رہا تھا جتنا میٹر زیادہ چلے گا بل بڑھ جائے گا. انشاءاللہ عذرائے تفنن کہہ دیا حضرت.
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबजादा हजरत मौलाना काजी वतीउल्लाह सईदी साहब, साहिबजादा हजरत काजी वतीउल्लाह सईदी साहब। जी माशाअल्लाह। SHO शादरा थाना जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। SHO साहब को भी अल्लाह खुश रखे। इसलिए तो मैं आपकी खिदमत में बार बार कह रहा था कि मिन्नतें ज्यादा ना करवाओ मुझसे। दरे के लोग ये बादशाहों का घर है तो बड़े समझदार हैं, मौके पर सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहेंगे, मगर आपने साथ ही नहीं दिया। तो कोई बात नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, वक्त बहुत हो गया, मैं समेटना चाहता हूँ। तवज्जो। अब चूंकि इन्होंने हुक्म दिया तो अब मेरी ऐसी आदत है नहीं कि मैं बगैर जोड़ लगाए के सुना दूं। जो मुझे सुनने वाले हैं वो जानते हैं मैं जोड़ लगाने का आदी हूं। जोड़ लगा के तो फिर सुनाता हूं कि बात का किसी न किसी से उसका जाविया कहीं ना कहीं से मिलाना होता है। मैंने अर्ज किया कि सहाबा की निस्बत भी मुस्तफा से, अहले बैत की निस्बत भी मुस्तफा से, अहले बैत की निस्बत भी मुस्तफा से, आयशा की निस्बत भी मुस्तफा से, आयशा की निस्बत भी मुस्तफा से। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है आयशा। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मका आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा। तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, बस एक जुमला अर्ज करके इजाजत जा रहा हूँ। तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख ताजा की ताजा कली है, खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। अगर कोई ऐसा जुमला अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो दीन इस्लाम से हट के था तो रब से माफी का तलबगार, और अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो आप में से किसी के दिल पे सख्त गुजरा तो आपसे माफी का तलबगार। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।